اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے۔ سورۃ الانبیاء آیا 21۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی عظمت، اپنے اقتدار کامل اور ملکیت کامل کی حقیقت بیان کرنے کے لیے اور یہ واضح کرنے کے بعد ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، مشرکوں سے پوچھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا پتھر، سونے، چاندی اور پیتل کے معبود بنا لیے ہیں جو ہر قدرت سے محروم ہیں۔ ہم ینشرون، کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے، یعنی وہ حشر نشر پر قدرت نہیں رکھتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ کسی اپنے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی کا اور نہ اٹھائے جانے کا۔ سورۃ الفرقان آیا 3۔ جو نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں نہ کسی کو موت سے بچا سکتے ہیں، پھر کس وجہ سے معبود بنائے گئے اور اللہ کی عبادت میں شریک کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود فرض کرنا جہالت کی بنیاد پر ہے۔ انسان معبود بنانے کی حقیقت سے لا علم ہے، ان کے پاس جھوٹے معبودوں کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ سو عرش کا رب اللہ پاک ہے ان سے جو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 22۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہوتا۔ اگر زمین اور آسمان میں کئی معبود ہوتے تو ان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ کائنات کا نظام کامل ہے جو کہ ایرر فری ہے، اس میں کوئی نقص اور کوئی خلل نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی اور تدبیر کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، انتظام کرنے والا مان لیا جائے تو زمین میں امن رہے نہ آسمانوں میں۔ جیسا کہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا، اور اس میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 91 اور 92۔ اگر دو معبود ہوتے تو کائنات کا نظام چلانے والی دو ہستیاں ہوتی، دو کے ارادے ہوتے، دو کے فیصلے چلتے، تو یہ کائنات کیسے قائم رہ سکتی تھی؟ کیونکہ دونوں کا ارادہ ٹکراتا، دونوں کی مرضی ٹکراتی، دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کی مخالفت میں استعمال ہوتے اور کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس کے معنی یہ ہیں کائنات میں ایک ہی ہستی کا ارادہ ہے، کار فرما ہے، سب کچھ اس کے حکم پر ہوتا ہے، اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر وہ اپنی رحمت کو روک لے تو اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ فسبحان اللہ، سو اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ایک ہے، وہی کمال کا مالک ہے۔ رب العرش، عرش کا رب، یعنی وہ عرش جو ساری مخلوقات سے بڑا ہے، اس کا رب بھی وہی ہے۔ اما یصفون، اس سے جو بیان کرتے ہیں، یعنی جو کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 23۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا مالک اور ایسا حاکم ہے جس کی قوت، قدرت اور غلبے کی بنیاد پر کوئی اس کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ اس کے جلال، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کے علم، عدل، حکمت اور لطف و کرم میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس نے ہر چیز کو انتہائی احسن طریقے سے تخلیق کیا، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی اس کی
کسی بھی تخلیق میں کوئی عیب اور خلل نہیں وہم یسألون اور نہ ہی اس سے سوال کیے جاتے ہیں، اور ساری مخلوقات سے ان کے اعمال کی جواب طلبی ہوگی، کیونکہ وہ عاجز ہیں، محتاج ہیں، غلام ہیں، اور نہ اپنی ذات پر اختیار رکھتے ہیں اور نہ دوسروں کے بارے میں ذرہ برابر بھی اختیار رکھتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سے پوچھیں گے اس کے متعلق جو عمل کرتے تھے۔ سورۃ الحجر آیا 92 اور 93۔ سورۃ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ رب العزت نے فرمایا، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ رب العزت نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حاوی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں آزاد ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت کیا گیا کہ اللہ کے اوپر کوئی قید و بند نہیں، نہ کوئی دوسرا ارادہ آڑے آ سکتا ہے۔ اس کے ارادے کے سامنے وہ قانون بھی رکاوٹ نہیں جو اس نے خود جاری کیا۔ سوال تو کسی معیار اور حدود کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود پیمانے بنانے والا ہے، اس کو کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون۔ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ۔ یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 24۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، یعنی مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ، اپنے موقف پر دلیل پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو عبادت کا حق رکھتا ہے؟ تو قرآن اور ساری آسمانی کتابوں مشرکوں کے خلاف دلائل دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ مشرک اپنے موقف کی حجت پر کوئی دلیل اور حجت پیش نہیں کر سکتے۔ ھذا ذکر من معی، یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، یعنی قرآن کریم جس میں شرک کے باطل ہونے پر دلائل ہیں، جس میں عقلی اور نقلی دلیلوں کے ساتھ ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھی، اور پہلی آسمانی کتابیں تورات، زبور و انجیل وغیرہ میں میرے موقف کی صحت پر متفق ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، صاف ظاہر ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ صرف اپنے آباؤ اجداد اور بڑوں کی تقلید کی وجہ سے اپنے موقف پر قائم ہیں، اور علم کے بغیر، ہدایت کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں۔ فہم معرضون، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں، یعنی اگر وہ حق کے علم سے محروم ہیں تو اپنے اعراض کی وجہ سے، اگر وہ حق کا علم حاصل کرتے تو حق ان پر واضح ہو جاتا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیا 25۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی مرکزی دعوت توحید رہی ہے، آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ رب العزت نے فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورۃ النحل آیا 36۔ اگر چاہتے ہو تو تحقیق کر لو۔ سورۃ زخرف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ ان سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے ہیں
کہ ان کی عبادت کی جائے۔ سورہ زخرف آیا 45۔ سارے انبیاء اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ فَاعْبُدُونِ، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو، لہٰذا اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا لے، ہم اخلاص کے ساتھ ہر کام کریں، چاہے وہ دنیا کا ہو آخرت کا ہو، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی رضا میں راضی کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔